الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل للعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مقتدر سامعین، میں اپنے لیے اس ادارہ کی حاضری اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، جس نے مجھے بھی اس جگہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو بھی اس جگہ حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ جیسے اللہ جل شانہ نے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، ویسے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ میرا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں تو حقیقت یہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں، تصنع سے خالی، تکلف نہیں ہے۔ یہ میرے حضرات ہیں، یہ میرے پشتی بان ہیں، یہ مجھے دعائیں دینے والے ہیں، مجھے نوازنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی محبت مجھے کھینچ لاتی ہے۔ میرے لیے حقیقت یہ ہے کہ چنیوٹ کی حاضری سب سے زیادہ آسان بنی ہوئی ہے، حالانکہ روڈ آپ کا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ کشش ہے ان بزرگوں کی، یاد فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ کھانا مجھے دوسری منزل پہ دیا گیا ہے، میں نے کہا کیا میں کم کوئی امتحان دے کے آیا ہوں روڈ کا کہ ابھی مزید بھی 2 منزلیں آپ نے مجھے اوپر چڑھانا ہے؟ تو بہرحال یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ شاید انہوں نے اس نظریے سے اوپر کھانا کھلایا ہو کہ چڑھتے چڑھتے بھوک لگ جائے گی۔ اگر یہ نظریہ تھا تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے اترتے اترتے دوبارہ بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ چلو آپ سے کچھ مزاح بھی ہونا چاہیے نا جی۔ آپ کے حضرات مجھے فرماتے ہیں کہ ایک گھر آپ یہاں بنا لیں
2-3 सेका उलमा ने मुझे ये बात फरमाई है। मैंने कहा इंशाअल्लाह आप ये चाहते हैं तो खानका इधर बन जाएगी, बल्कि ये हमारी सारी अपनी खानकाहें हैं। जहाँ हमारी हाज़िरी है वो अपनी खानका है, वो अपना ही इदारा है, अपना ही मदरसा है, अपनी ही बात है, कोई पराई बात तो नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चूँकि यहाँ उन बच्चों की दस्तार बंदी है जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, मैं सिर्फ चंद बातें इसी उन्वान से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान की दौलत है क्या। ये अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी दौलत जो हमें अता फरमाई है, हमें इसकी कदर भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि ये दौलत है क्या, और अगर हमारे पास है तो कितनी बड़ी दौलत से हम माला माल हैं, और अगर हमारे पास नहीं तो कितनी बड़ी दौलत से हम महरूम हैं। महरूमियत का तदारुक इस दुनिया में ही कर लेना चाहिए, और अगर नेमत मौजूद है तो उसको शुक्र के साथ महफूज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर होता है नेमत का तो शुक्र की 2 तासीरें हैं मेरे भाई। एक शुक्र की तासीर ये है कि जो नेमत मौजूद होती है, क़ैदुल मौजूद इसको कहते हैं, कि जो नेमत मौजूद होती है शुक्र करने की वजह से वो महफूज हो जाती है, वो जाती नहीं। और ये तर्जमा है गोया कि इस कुरान पाक की इस आयत का, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मज़ीद जब अल्लाह देगा तो पहली कहाँ ज़ाय होगी? पहली नहीं ज़ाय होगी, अल्लाह मज़ीद अता फरमा देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये शुक्र जो है ये सैदुल मादूम है। सैदुल मादूम का माना ये है कि ये जाल है नेमतों को फंसाने का। जैसे शिकारी जाल डालता है तो उसके अंदर शिकार फंसता है, तो ये शुक्र अल्लाह की नेमतें फंसाने का, खींचने का ये जाल है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला की नेमतें अनगिनत हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत हैं। हम तो कह देते हैं ना जी मेरे पास क्या है, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है ये कहना कि मेरे पास क्या है। अल्लाह के बंदे, तेरे पास ईमान है, तू नबी का ग़ुलाम है, तुझे सेहत अल्लाह ने दी हुई है, तुझे क़ुव्वत अल्लाह ने दी हुई है, घर भी तेरे पास मौजूद है, तू खा भी सकता है, पी भी सकता है, कमा भी सकता है, फिर तू कहता है मेरे पास क्या है। इससे बढ़कर के नाशुक्री और क्या हो सकती है। ढीले मुंह से नहीं कहना चाहिए कि जी ठीक है गुजारा हो रहा है, ये भी नाशुक्री में आता है, ये भी नाशुक्री में आता है कि ठीक है गुजारा हो रहा है, मतलब है मज़ा कोई नहीं। तो भाई हमने कोई अल्लाह पाक के से कुछ लेना है, कुछ हमारे उसके ऊपर हुकूक हैं? कोई हुकूक नहीं है, ये तो उसकी करम नवाजी है। हकीकत ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अपने गुनाहों की वजह से ज़मीन पर चलने के भी काबिल नहीं हूँ, ये तो अल्लाह की करम नवाजी है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरी जब कोई तारीफ़ करता है ना, कर देते हैं तारीफ़, तो मैं फ़ौरन कहता हूँ अल्लाह ये मेरी तारीफ़ नहीं, ये तेरी सिफ़त सत्तारी की तारीफ़ हो रही है, तेरी तारीफ हो रही है कि तूने मुझे ऐसा पैक कर दिया है कि मेरी निजास्तों को, मेरे गुनाहों को तूने पैक कर दिया है। अगर ये पैकिंग ना करता तो मैं तो किसी मजलिस में भी बैठने के काबिल नहीं था। मैं तो ऐसा हूँ अपने अमल के एतबार से कि कोई मुझे थूकने के लिए भी तैयार ना हो। ये तो तेरी करम नवाजी है, तूने सत्तारी फरमाई हुई है, ऐबों को छुपाया हुआ है, लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया, इसलिए लोग तारीफ करते हैं। एक शख्स अपनी खाल में मस्त होते हैं ना, बाज शरारती किस्म के लोग, बाज़ों के जहनों पे कुछ तकब्बुर सा होता है, उज्ब सा होता है, हम चुमा दीगर नेस्त वाली बात होती है कि मेरे जैसा कौन हो सकता है।
تو ایک بزرگ کے پاس سے گزرا تو چھیڑتے ہوئے بزرگ کو کوہنی لگا کے کہتا ہے الٹا کوہنی بھی لگائی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات کہ کوہنی بھی لگائی ہے، چھیڑخانی بھی کی ہے، پھر کہتا ہے او تو دیکھتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو دیکھتا نہیں میں کون ہوں۔ یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا مولوی صاحب کو دیکھ لیا تو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پگڑی دیکھ لی چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، داڑھی دیکھ لی چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آج مذاق اڑا لو، یہ مولوی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ مولوی کا مذاق نہیں ہے، مولوی نے پگڑی باندھی ہے، مولوی نے اور تو کچھ نہیں کیا، تم نے مذاق اڑایا ہے پگڑی کا، سنت کا۔ وہ جانے اور سنت والا جانے، معاف نہیں ہوتے یہ جرائم، ڈھیل ہو جاتی ہے، معاف نہیں ہوتے۔ خیر بات دوسری طرف نہ جائے، میرے محترم بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں، جانور نہیں ہیں۔ ہم اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز کا ہم نے قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں قوت نیکی نہ داری بد مکن، قوت نیکی نہ داری بد مکن، بر وجود خیش ستم بے حد مکن۔ اگر تو نیکی نہیں کرتا تو کم از کم برائی بھی نہ کر۔ اگر تجھ سے کسی کے ساتھ بلائی نہیں ہو سکتی نا تو موذی بھی نہ بن، سپ بھی نہ بن۔ کیوں؟ اگر تو کسی کے ساتھ برائی کرے گا در حقیقت تو اس کے ساتھ برائی نہیں کر رہا، اپنے ساتھ برائی کر رہا ہے، کیونکہ اس برائی کا خمیازہ دنیا میں بھی تجھے بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ تو اس بندے نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو بزرگ بھی اپنے حال میں مست تھے، انہوں نے کہا میں تجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آ میں تیرا تعارف کراتا ہوں کہ تو کون ہے۔ چنانچہ اللہ والے نے کہا تیرا تعارف یہ ہے کہ اولو کا قطرتن و آخرو کا جیفتن و انت تحملو بینہما قذرتن۔ تیری ابتدا نطفہ ناپاک ہے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، وہ نطفہ کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو گھن آئے، کپڑا پاک کرنا پڑے، کپڑے پہ برداشت آدمی نہ کرے، جسم پہ لگ جائے تو جسم پر رہنے نہ دے، ناپاک ہو جائے، دیکھنا بھی اچھا نہ لگے، کسی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو۔ یہ انسان کی ابتدا یہاں سے من ماء مہین۔ فرمایا جس وقت انسان اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو بہت جلد مردار کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَهُمَا قَذْرًا، وہ تیری ابتدا تھی، یہ تیری انتہا بھی میں نے بتا دی ہے، مردار ہو جائے گا تو۔ اور یہی تو وجہ ہے نا کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیٹا جو باپ سے ایک لحظہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا تھا، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نہایت ہی تابعدار اور محب تھی، وہ کہتی ہے جلدی کرو اس کو ٹھکانے لگاؤ، قبرستان پہنچاؤ، اپنے پاس رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور کہا اس وقت اگر آپ کو تھوڑا سا کہیں سے چیر دیا جائے تو خون پیشاب پیپ کے علاوہ اور کیا نکلے گا۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ میرا موضوع یہ ہے گویا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ پوری مخلوق میں اللہ نے وہ کتاب کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پوری مخلوق کے دیکھ لیں آپ،
بلکہ اور بات عرض کروں کہ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بر بحر، شجر، حجر، میں، آپ، انبیاء، اولیاء، اقطاب، ابدال، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ سارے مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق، کعبہ بھی مخلوق، اتقیاء، اصفیاء، سارے مخلوق، لیکن قرآن اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا ہے، اور یہ قرآن ذات اقدس سے نکلا ہوا، یہ میرے پاس، آپ کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس، سیدنا عمر فاروق کے پاس، اور یہی قرآن ہے جس کو جبرائیل لائے، یہی قرآن ہے جس کو آمنہ کے لال نے پڑھا، یہی قرآن ہے جس کو عشرہ مبشرہ نے پڑھا، خلفائے راشدین نے پڑھا، من و عن وہی قرآن اور کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ کی ذات پاک کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ قدیم ہے تو اس کی ہر صفت قدیم ہے۔ اللہ کو فنا نہیں ہے تو اس کو بھی فنا نہیں ہے، اور یہی قرآن پاک چونکہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ خرج من اللہ، تو قرآن پاک سے برکت حاصل کر، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات سے چیز نکلے اس کے اندر کتنی خیر ہوگی، کتنی برکت ہوگی، ہم اس خیر اور برکت کو سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اس صفت کو فنا نہیں ہے۔ جب فنا نہیں ہے تو یہ 1400 سال سے اسی طریقے سے چلا آتا رہا، اور یہ قرآن جنت میں بھی موجود ہوگا یہ قرآن جنت میں بھی موجود۔ حدیث یاد آ گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی مجلس لگے گی جنت میں، اور میرے مجلس اللہ تعالیٰ کی خود ذات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مجلس کا شریک بنا دے۔ مجلس ہے جنتیوں کی، پاکوں کی، پاک جگہ ہے، پاکوں کی جگہ ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے جنتی سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے انبیاء کے اصحاب وہاں پر موجود ہوں گے، تمام غوث کتب ابدال موجود ہوں گے، مومنین موجود ہوں گے، جنت میں جو پہنچ گئے تو وہاں اللہ جل شانہ محفل حسن قرات کرائیں گے۔ یہ محفل حسن قرات جو ہوتی ہے نا جی، یہ بے اصل نہیں ہے۔ اللہ وہاں مجلس قائم فرمائیں گے جنتیوں کی، اور اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم لحن داؤدی میں زبور سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے بھائی؟ بولو، زبور۔ یہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تم داؤد تم لحن داؤدی کے اندر اپنی خاص آواز کے اندر اس کو پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن، ترنم، طرز بڑا مشہور ہے، ضرب المثل ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت
दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब पढ़ते थे या अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, तो परिंदे भी आपके साथ मिल करके तस्बीह किया करते थे। किस कदर उनकी खुश इल्हानी होगी। तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूर पढ़ेंगे, फिर आमना के लाल, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन। आपको भी हुक्म होगा, आपको हुक्म होगा कि मोहम्मद आप सूरत यासीन पढ़िए। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हैं वो लोग जो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत का एहतमाम करते हैं। मामूली बात तो नहीं है कि अल्लाह पाक जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा रहे हैं कि तुम यासीन शरीफ पढ़ो। आका ने फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि सूरत यासीन मेरे उम्मती के हर दिल में मौजूद हो, मेरे हर उम्मती के दिल में सूरत यासीन शरीफ मौजूद हो। दिन को पढ़ लो, दिन के तमाम हवाइज अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरे फरमा देंगे। रात को पढ़ दो तो रात की हाजतें सारी अल्लाह ताला इसके ज़रिए पूरी फरमा देंगे, बशर्ते कि हमारा यकीन हो। तो अल्लाह तबारक व ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत यासीन की तिलावत कराएंगे। जब ज़बूर की तिलावत भी हो गई, यासीन शरीफ की तिलावत भी होगी, अल्लाह पाक बनफ्से नफीस कमा यलीक़ु बेशानिही खुद सूरत रहमान की तिलावत फरमाएंगे। जब अल्लाह पाक सूरत रहमान की तिलावत फरमाएंगे तो जन्नतियों को इतनी लज्जत आएगी, इतनी लज्जत आएगी कि जन्नत की सारी नेमतों से जो लुत्फ अंदोज हो रहे थे वो सारी लज्जतें हेज, और ये लज्जत सबसे ज्यादा होगी। यहां एक बात और भी कहता चला जाऊं, ये जो आम रिवायत है कि युकालो ले साहिबिल कुरान इकरा वरत्तिल इकरा वर्तके वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिरिल आया तक़रउहा औ कमा क़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जिस वक़्त लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा, बाकी दुनिया तो हिसाब में फंसी हुई होगी, हाफिज साहब को फरमाया जाएगा भाई तेरी जजा ये है कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, और कुरान को वैसे लज्जत के साथ मज़े ले ले के पढ़ जैसे दुनिया में तू मज़े ले ले के कुरान पढ़ता था। जहाँ कुरान की वन्नास होगी वही तेरा मर्तबा और मकाम होगा। मुमकिन है आपके जहनों में ये बात आ जाए कि उत्थे भी कुरान पढ़ना पड़ेगा, जे फिर पहले रकू दे विच मुतशाबिहा लग गया तो फिर तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। आ सकती है ना जहन में बात कि जब कुरान पढ़ के जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ना है तो वहाँ कुरान कैसे पढ़ेंगे, कौन, अगर मुतशाबिहा लग गया तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब है रास्ते में रुक जाएंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ का पढ़ना और है, वहाँ का पढ़ना और है। यहाँ पढ़ना है मुकल्लफ होने के तौर पर कि हम मुकल्लफ हैं, हमें हुक्म है कि इस किताब को पढ़ो, इससे तुम्हारे क़ुलूब में जिला आएगी, इससे तुम्हारी रूहानियत में इजाफा होगा, इससे तुम्हारी गुनाहों से जान छूटेगी, इससे तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत की नज़र आएगी। यहाँ और अंदाज है, वहाँ जो कुरान पढ़ेगा वो लज्जत के लिए बंदा पढ़ेगा, वहाँ मुकल्लफ होने की हैसियत से नहीं। जैसे
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ بہت مجذوب بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 2 دفعہ ان کی زیارت کی ہے اور 2 دفعہ ان کی صحبت اٹھائی ہے، خدمت میں گئے ہیں، اور حدیث کی سند کی اجازت بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ان سے تھی۔ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات حضرت تھانوی کو فرمائی کہ اشرف علی یہ بات بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن تجھے بتاتا ہوں اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو عالم آدمی ہے، تو بات کو سمجھتا ہے، عام کے مجمع میں یہ بات کہنے والی نہیں ہے۔ جس وقت میں سجدہ کرتا ہوں تو میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا سر اٹھا کے اللہ نے اپنی گود میں رکھ دیا ہے، اور جس وقت فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور قیامت والے دن جنت میں جو مجھے حوریں آئیں گی متوجہ کریں گی تو میں ان کو کہوں گا مجھے تو بس بی بی قرآن ہی سناؤ تم۔ تو قرآن کا عشق ایسا عشق ہے، قرآن کی لذت ایسی لذت ہے کہ جس وقت بندہ جنت میں جائے گا تو تب بھی اس کو اس کی لذت سے آشنا کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے ایسی نعمت ہمیں دی گئی ہے کہ جتنا اس قرآن پاک کو پڑھا گیا ہے دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا گیا ہو۔ قرآن کا معنی ہی یہی ہے، اس کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، کیونکہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اس کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے کہ دنیا میں اتنی کثرت کے ساتھ کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی گئی۔ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اندازہ کرائیں، یہ چھوٹا سا شہر ہے آپ کا، اللہ اکبر، چنیوٹ، اس کے مدارس کو دیکھ لو، اس کے مساجد کو دیکھ لو، یومیہ کی تعداد آپ جمع کر لو تو آپ کو ہزاروں سے اوپر ملے گی کہ ایک ہی دن میں چھوٹے سے شہر کے اندر ہزاروں سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ پھر پوری دنیا کے قرآن کو اکٹھا کر لو تو جتنا یہ پڑھا گیا ہے اتنا کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، اس لیے بجا فرمایا کہ یہ قرآن ہے کہ اتنا زیادہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ جیسے یہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے اسی طرح پر قرآن پاک کثرت سے لکھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ چنانچہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنا یہ کتاب چھپ رہی ہے پوری دنیا میں اتنی کوئی اور کتاب نہیں چھپ رہی، یہ اتنی، اور لکھائی میں بھی اللہ اکبر، اس معیار پر اس کو لکھا گیا ہے کہ ایسے نسخے بھی قرآن پاک کے موجود ہیں کہ جو سارے کا سارا قرآن پاک سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، اور ایسے بھی موجود ہیں نسخے کہ جس کی ایک سطر سونے کے پانی کی ہے اور دوسری سطر چاندی کے پانی کی ہے۔ یہ صرف اعزاز ہماری اس قرآن پاک کو ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اس کو سارا دن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں۔ یہ توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے کہ جو اتنی عظیم کتاب ہے لیکن ہمارے لیے اس کا پڑھنا بھی آسان ہوا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے، اور آسانی کے ساتھ حفظ ہونے والی۔ آپ نے چھوٹی موٹی کتابوں کو دیکھا ہے،
کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی ازبر اتنی کسی کو یاد نہیں ہوتی جتنا 30 پارے کا قرآن ازبر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے۔ اور اس کے یاد کرنے میں بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ رسالہ دیکھا تھا الخیر، اس میں لکھا تھا، مولانا اظہر صاحب نے حیات ہیں اب بھی، ان کا اداریہ آیا تھا، کوئی بہاولپور کے کسی مدرسے کی بات تھی، اس کا دورانیہ تعلیم بچے کا جو تھا حفظ کا، وہ تقریباً بچے کا دورانیہ جو تھا حفظ کا، میرا خیال ہے کوئی 6-7 مہینے تھا، جس نے قرآن حفظ کیا۔ بہت چھوٹا بچہ تھا، وہ کسی عالم کے گھرانے کا بھی نہیں تھا، باپ اس کا کاشتکار تھا، چھوٹی سی عمر میں۔ چنانچہ بہاولپور کے اندر باقاعدہ طور پر سیمینار ہوا تھا اس کے بارے میں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن یاد ہوا ہے، تھوڑے وقت میں بھی ہوا ہے۔ 6 ماہ کے اندر تو اس فقیر نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا غیر ملکی تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا، میں بھی اس وقت وہاں پڑھاتا تھا، اس کی مدت قرآن پاک کے ختم کی کل 6 مہینے تھی۔ 6 مہینے میں اس نے قرآن پاک ختم کیا تھا۔ اس تقریب کا منظر بھی مجھے یاد ہے۔ 6 مہینے، اور ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک ماہ میں قرآن ختم کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس وقت سفر حج پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، جہاز میں تھے، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور جہاز میں کوئی حافظ نہیں تھا، سارے پریشان تھے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دن کو سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ ادھر قرآن ختم ہوا، ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر قرآن ختم ہو گیا، 1 مہینے میں قرآن۔ یہی بات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے متعلق لکھی ہے کہ انہوں نے بھی 1 ماہ کے اندر قرآن ختم کیا۔ دور حاضر میں جو ان کے تلامذہ میں تلمیذ رشید اور مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی 1 مہینہ یہی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن ختم کیا تھا، یعنی یاد کیا اور تراویح میں سنایا۔ ان کو اپنے حافظے پر بھی اعتماد نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو چھٹیاں ہیں، چھٹیوں میں میں قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کرتا ہوں، چلو کچھ چھٹیوں میں ہو جائے گا، کچھ بعد میں ہو جائے گا۔ رمضان میں انہوں نے شروع کیا، وہ تو آسانی کے ساتھ، ان کا خیال تھا چلو پایا روزانہ یاد کر لوں گا، لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ پایا کی بجائے آسانی کے ساتھ 1 پارہ روزانہ یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا یہ تو مہینہ ہے بھائی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور مایہ ناز شاگرد ہیں، وہ جس وقت ان کے والد علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے امام صاحب کے پاس لے کے گئے تو امام صاحب نے اپنی فراست مومنانہ سے بھانپ لیا کہ یہ بچہ کام کا ہے، یہ مجتہد بنے گا۔ پوچھا کہ یہ حافظ ہے؟ والد نے بتایا حافظ تو نہیں۔ فرمایا اس کو پہلے حافظ کرا لو تاکہ احکام کے استنباط میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ امام محمد گئے، ہفتے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، حضرت فرمانے لگے میں نے کہا تھا حفظ کر کے آؤ پھر پڑھ لینا، کہا الحمدللہ میں حافظ بن کے آیا۔ اور اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں چھوڑی ہیں ان میں ایک کتاب مبسوط ہے جو اسلامی قانون کے نام سے کتاب ہے، گویا کہ اس میں سارا اسلامی قانون ہے
کسی غیر مسلم نے جس وقت اس کتاب کو پڑھا تو اس کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ تو چھوٹے محمد کا علم ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا کہنا۔ یہی بات اس کے لیے اس بات کا ذریعہ بن گئی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن ہے، ایک ہفتے کے اندر بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور یاد کیا گیا ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اس قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے تھے کہ عصر کے بعد قرآن شروع کرتے تھے، مغرب کے غروب سے پہلے ختم کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کرامت ہے، اور اگر کسی کو شک ہوتا تھا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کو بہت دنیا نے حفظ کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ موجود ہیں، جبکہ تورات، انجیل، زبور کا ایک بھی حافظ نہیں، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے میرے دوستو۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے۔ اتنی محفوظ کوئی اور کتاب نہیں ہے جتنا محفوظ قرآن پاک ہے۔ دیکھیں، 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، اس کی زبر زیر پیش میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ انقلابات نہیں ہیں، بہت انقلابات آئے ہیں، بلکہ زمانہ ہی نام ہے انقلابات کا۔ لیکن ان سارے انقلابات میں تاتاری انقلاب بھی بڑا مشہور ہے، کہ جس کے اندر کتب خانے کے کتب خانے دریائے برد کیے گئے تھے، اور 3 ماہ تک دریا کا پانی سیاہی بن کر کے چلتا رہا تھا۔ ایسے حالات بھی پیش آئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے سفینے ختم کر دیے جائیں، قرآن ان کا ختم کر دیا جائے، دینی کتب ختم کر دی جائیں۔ لیکن جس وقت ایک کم سن بچے نے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک بغیر کسی غلطی کے قرآن کو سنایا، تو وہ جو کہنے والے تھے، جو ختم کرنے کے ارادہ رکھتے تھے، وہ کہنے والے تھے کہ ہم قرآن کو سفینے سے تو مٹا سکتے ہیں، لیکن سینوں سے مٹانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محفوظ کیا گیا ہے، بالکل بعین ہی اسی شکل میں ہے جس شکل میں یہ نازل ہوا تھا۔ اور آخری بات بھی میں میرا خیال میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ سب سے زیادہ علوم کا احاطہ اگر کسی کتاب نے اپنے اندر کیا ہوا ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ بہت زیادہ علوم اس کے اندر موجود ہیں میرے دوستو، بہت زیادہ۔ جتنے علوم قرآن پاک کے اندر ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں اتنے علوم نہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد ابن حنبل بھی فقیہ ہیں، صاحب فقہ ہیں، مستقل اپنا ایک مسلک اور فقہ رکھتے ہیں، ان کے مقلد موجود ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں زیادہ حنبلی لوگ، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک مایہ ناز امام ہیں اور مجتہد ہیں، ان کی بھی تقلید لوگ کرنے والے موجود ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ تقلید کرنے والے موجود ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاذ ہیں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ادھر امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ جو امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، ان کے بھی یہ شاگرد ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کو ملنے کے لیے گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، ناراض ہو؟
کہہ دو بھائی، کہہ دو۔ ملنے کے لیے گئے، امام احمد نے اپنے استاد کا استقبال کیا، خاطر تواضع کی، کھانا طعام پیش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا جس وقت کھا لیا تو کھانا کھاتے وقت جن کی نظر پڑی تو ان کو یہ شکوک شبہات پیدا ہونے لگے کہ ہمارے ابا جی نے تو کہا تھا کہ میرے استاد مکرم آ رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت آ رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، تو کھانا جیسے انہوں نے کھایا ہے تو کیا اللہ والے اتنا کھانا بھی کھاتے ہیں جتنا انہوں نے کھایا ہے؟ یہ ایک اشکال تھا، بہت کھانا کھایا۔ رات کو جس وقت بستر پر لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بستر پر لیٹے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوٹا پانی کا بھر کے ساتھ رکھا کہ حضرت جس وقت تہجد کے لیے بیدار ہوں گے تو پانی موجود ہوگا، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ صبح جس وقت نماز کا ٹائم ہوا تو امام احمد ابن حنبل جس وقت آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں نے جو لوٹا بھر کے رکھا تھا وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے پانی اس میں، اور حضرت نے چادر تانی ہوئی ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت کو بیدار کیا گیا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی حال میں اٹھ کر کے انہوں نے بغیر وضو کیے ہوئے سنتیں بھی پڑھی اور فرض بھی پڑھے۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ ساری رات گزر گئی ہے، پانی بھی ویسا ہے، وضو بھی نہیں کیا گیا، اور بغیر وضو کے ایسا لگتا ہے سنتیں پڑھ لی گئی ہیں یا وضو کے بغیر ہی فرض پڑھ لیے گئے ہیں۔ خیر امام احمد ابن حنبل تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، لوگوں کو بہرحال یہ بات ذہن میں آئی۔ جب ناشتے پہ بیٹھے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے یہ کہا کہ کیا بزرگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں؟ کیا بزرگ تہجد بھی نہیں پڑھتے؟ کیا بزرگ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمانے لگے، بات یہ ہے، پہلا سوال کہ اتنا زیادہ کھانا میں نے کھایا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میرا توشہ دان جس میں میری خوراک موجود تھی وہ سفر میں گم ہو گیا، اور قافلہ والوں کے کھانے کا مجھے اعتماد نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا نہیں، تو میں نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ مجھے حلال طیب کھانا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ رہی یہ بات کہ تہجد نہیں پڑھتے یا بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، بات یہ ہے کہ جس وقت میں بستر پر سویا تو میری ایک آیت کی طرف دھیان گیا جو تیرے ابا جی نے نماز میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس آیت پر میں نے جب غور کیا، دھیان گیا، تو میں اس سے مسئلے نکالتا رہا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، تو ساری رات میں اس آیت مبارکہ میں غور خوض کر کے مسئلے نکالتا رہا۔ جس وقت آپ کے ابا جی نے آ کے جگایا، میں جاگ رہا تھا، اس وقت اس آیت مبارکہ سے میں 104 مسئلے نکال چکا تھا، اور میں اگر سو جاتا نفل پڑھتا تو ان نفلوں کا ثواب تہجد کا صرف مجھے پہنچتا، اور اگر میں مسائل نکالتا رہا تو اس کا فائدہ پوری امت کو ہوگا، تو میں نے پوری امت کے فائدے کو مد نظر رکھا، اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک
جتنے علوم کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے اتنا کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ اس میں اتنے علوم ہوں گے۔ تو یہ قرآن پاک جیسی نعمت ہمیں نصیب ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیا یا مدرسے میں بھیج دیا یا مسجد میں بھیج دیا تو ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، کھائے گا کہاں سے، یہ کیسے اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ سوال تو تب پیدا ہوتا ہے کہ جب مدرسوں میں پڑھنے والے میں سے کسی کو آپ نے بھوکا مرتے دیکھا ہو تو۔ ہمارے مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مولوی دیاں گمیاں می روٹیاں کھانیاں کھڑی، یعنی اللہ کے فضل و حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے یہ۔ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، دین پڑھنے والوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی غلامی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہی کچھ نرالا ہے، بہت نرالا معاملہ ہے، بہت نرالا معاملہ ہے۔ نہ اس دنیا میں ان کو کوئی فکر ہے اور نہ آخرت میں ان کو کوئی فکر ہوگی۔ بے شک ان کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سکون ان کو دی ہوئی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں اور بر وقت پورا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ ہے، فضل کا معاملہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، دین کی برکت سے یہ۔ یار جو خدا جنگل کے درندوں کو روزی دے سکتا ہے، خنزیروں کو روزی دے سکتا ہے، کیا وہ اپنے قرآن پڑھنے والوں کو روزی نہیں دے گا؟ سوچو تو صحیح، کچھ ایمان بھی تو ہونا چاہیے۔ فرائض میں سے ہے یہ بات کہ ہم خدا کی ذات پر توکل کر کے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کریں، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر آپ کو خطرہ ہو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فرعون مروا دے گا، تو اس کو دریا کے سپرد کر دینا صندوق میں ڈال کے، پھر سپرد کرنے کے بعد لا تخافی ولا تحزنی، غم اور خوف بالکل نہیں کرنا، میرے اوپر بھروسہ کرنا ہے، میں اس کو واپس لوٹا کے دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے اسباب پر امید نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب پر ہم نے امید نہیں رکھنی، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم اس علم کے ساتھ، جسے قرآن کا علم کہتے ہیں، دین کا علم کہتے ہیں، ہمارا 3 تعلقوں میں سے کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے حدیث کے بموجب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کن متعلمہ او معلمہ او خادمہ ولا تکن رابعہ او کما قال۔ تمہارا تعلق علم دین سے 3 طرح کا ہونا چاہیے، یا تو خود پڑھنے والے بنو، یا پڑھانے والے بنو۔ اگر پڑھنا اور پڑھانا تم سے نہیں ہو سکا تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرو، تو جو اجر ان کو ہوگا وہ اجر تمہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا بہرحال تعلق ہونا چاہیے مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ۔ طوبیٰ لمن کا جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ حضور نے مبارکبادی دی ہے اس آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنا دیا اور شر کا تالا بنا دیا، اور ہلاکت بیان فرمائی ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے لیے خیر کے لیے تالی بن گئی
اور شر کے لیے چابی بن گیا، شر اس کی وجہ سے پھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے خیر کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو ہم خیر کو پھیلانے والے بنیں، جو خیر کو پھیلا رہے ہیں ہم ان کا تعاون کرنے والے بنیں، دامیں درہمیں سخنے۔ اللہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے میرے دوستو، جس انداز کے ساتھ مدارس، مساجد، علماء، طلباء سے مدد نصرت ہو سکتی ہے وہ کرے، اگر نہیں بھی ہو سکتی تو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، انشاءاللہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی آپ کے فائدے میں ہوگا۔ اللہ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔